امام صاحب رکوع میں گئے ہیں اور ہم بھی امام صاحب کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں تکبیر کہہ کے، تو کیا اس سے ہماری نماز ہو جائے گی؟ جی ارسلان بھائی، یہ جو آپ نے کنڈیشن پوچھی ہے، تو ہمارے کافی ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو کہ رکعت پانے کے چکر میں نا اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ امام جب رکوع میں ہوتے ہیں تو دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے آتے ہیں اور تکبیر کہہ کر رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی تکبیر جسے ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، وہ شرط اور فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ اچھا، پھر اس تکبیر کو نا اپنے قیام کی حالت میں کہنا یہ بھی لازم ہے۔ اگر کسی شخص نے تکبیر تحریمہ لگائی اور اتنا وہ تیزی سے آیا، امام رکوع میں تھا اور وہ بھی جھکا، اور جھکتے ہوئے اس نے تکبیر کہی، اتنا جھک گیا کہ اگر وہ اپنے ہاتھ یوں کرے تو ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اتنا اگر وہ جھک چکا تھا، پھر اس نے وہ تکبیر تحریمہ کہی تو اب اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور اگر اس نے یہاں اتنا جھکے کہ ہاتھ یہاں تک پہنچ جائے، اس سے پہلے پہلے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ دی، پھر وہ رکوع کی حالت میں پورا اترا، امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا، اب اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن پھر بھی یہاں ایک سنت جو کہ تکبیر تھی وہ رہ گئی۔ وہ کیا تھی؟ رکوع کی تکبیر کہنا، یہ سنت ہے۔ اب اس کا بہتر حل یہ ہے کہ دو تکبیریں کہی جائیں گی۔ کیسے؟ جیسے ہی امام بھلے رکوع میں ہو، بے شک آپ آئے، اب آپ کو معلوم ہے کہ امام اٹھ جائیں گے اگر آپ نے ثنا پڑھی، اب فوراً اللہ اکبر ایک تکبیر لگائیں، ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے، فوراً دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ اب آپ نے تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں کہہ دی اور رکوع کی تکبیر بھی آپ نے کہہ دی، یہ سب سے بہتر ہے۔ اور جو پہلی کنڈیشن تھی اس سے پہلے، اس میں اکثر لوگوں کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ آتے ہی اللہ اکبر کہہ کر فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اب وہ اس کنڈیشن میں اگر اللہ اکبر کرتے ہیں کہ رکوع کی ہی حالت ہو تو نماز شروع ہی نہ ہوئی، کیونکہ تکبیر تحریمہ یہ کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے، پھر رکوع کی دوسری تکبیر وہ سنت ہے۔